اس اکتوبر کے مہینے میں ہمارا ہندو مشرک دشمن ایک مرتبہ پھر پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ پچھلی مرتبہ اس کے حملے سے پہلے ہم نے پوری قوم کو وارننگ دی تھی، آگاہ کیا تھا اور بتایا تھا کہ دشمن جو جنگی تیاریاں کر رہا ہے ہمیں آگے بڑھ کر اس کی جنگی تیاریوں کو روکنا چاہیے، ہمیں آگے بڑھ کر دشمن کو اندر جا کر مارنا چاہیے، جنگ کو اپنی سرحدوں سے باہر دھکیل کر بھارت کے اندر لے جانا چاہیے۔ ہم نے بھارت کے پہلے حملے کا انتظار کیا۔ اس وقت ہمارے دشمن کی حکمت عملی صرف یہ تھی کہ وہ ہماری کچھ مساجد پر، مدارس پر، ہمارے کچھ ریڈارز پر، کچھ ملٹری انسٹالیشنز پر حملہ کرے گا اور پوائنٹ سکور کر کے واپس چلا جائے گا۔ اللہ نے ہمیں عزت دی، پاک فضائیہ نے ان کے 5-6 جہاز مار کر گرائے، ہماری میزائل فورسز نے ان کی تباہی مچائی۔ یہ جنگ پریکٹیکلی 2 دن میں ختم ہو گئی۔ ایک دن 6 تاریخ کا تھا اور ایک 11 تاریخ کا تھا۔ 2 دنوں کی اس جنگ میں دشمن کو اتنی مار پڑی کہ اس نے سیز فائر ڈکلیئر کر دیا اور ہم نے سیز فائر تسلیم کر لیا۔ یہ ایک بہت بڑی تاریخی غلطی تھی ہماری کہ جب ہمیں اللہ نے ایئر سپیریورٹی دے دی تھی، دشمن کی ایئر فورس گراؤنڈ ہو چکی تھی اور دشمن کو موقع تھا ہمارے لیے کہ ہم اس بری طرح سے کچل دیتے کہ اگلے کئی سال تک وہ سر نہ اٹھا سکتا، تو اس وقت دشمن کو زخمی کر کے ہم نے چھوڑ دیا اور ہم خوشیاں منانے میں لگ گئے کہ ہم کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہو گئی ہے اور اب تو آئندہ کبھی دشمن جرأت نہیں کرے گا پاکستان پر حملہ کرنے کی۔ اس کے فوراً بعد ہم نے آپ کو، اپنی فوجی قیادت کو بھی، سیاسی قیادت کو بھی اور قوم کو بھی آگاہ کیا تھا کہ یہ ہم بہت بڑی غلطی کر چکے ہیں۔ اسی سال یہ دشمن دوبارہ ہم پر حملہ آور ہوگا۔ میری اس وقت جو پاکستان کے بڑے بڑے تجزیہ کاروں سے بات ہوتی تھی تو سب اس وقت بھی میرا مذاق اڑاتے تھے کہ یار چھوڑیں، آپ کیا بات کرتے ہیں، ایک جھڑپ تھی ہو گئی، اب دشمن کئی سال تک سر نہیں اٹھائے گا۔ اور ہم ان کو سختی سے تاکید کر رہے تھے کہ یہ آپ شدید غلط فہمی کا شکار ہیں، اوور کانفیڈنس کا شکار ہیں، اسی سال یہ واپس آئیں گے اور اب کی دفعہ یہ وہ غلطیاں نہیں کریں گے جو انہوں نے پہلی دفعہ کی تھی۔ اب کی دفعہ یہ زیادہ منظم ہو کر، تیاری کر کر ہم پر حملہ آور ہوں گے اور زیادہ وسیع پیمانے پر ہوں گے اور شہری علاقوں پر بھی حملہ کریں گے اور اب کی دفعہ وہ گراؤنڈ فورسز بھی یوز کریں گے اور اپنی نیوی بھی استعمال کریں گے۔ اور انہوں نے جو ہماری اسٹرینتھ دیکھ لی ہے کہ ہماری اسٹرینتھ جو ہماری پاک فضائیہ میں ہے، وہ اپنی فضائیہ کو دور رکھیں گے، کروز میزائلز اور ڈرونز کو زیادہ استعمال کریں گے۔ وہ ہماری تمام اسٹرینتھ اور ویکنیسز کو دیکھ چکے تھے اور یہی ہوا ایگزیکٹلی کہ انہوں نے اب آ کر اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں اور آپ جس طریقے سے بھارتی فوج کی زبان دیکھ رہے ہیں، ان کی جو ڈیفنس منسٹر ہے اور ان کی جو پرائم منسٹر ہے، ان کا جو میڈیا ہے، جس طرح آگ اگل رہا ہے، یہاں تک کہ پاک فوج کو بھی جواب دینا پڑا کہ اگر تم اس دفعہ ایڈونچر کرتے ہو تو ہم بھی اسی طرح کا جواب دیں گے جیسے ہم نے پچھلی دفعہ دیا تھا۔ مگر جو اصل بات ہے جو پاکستانی قوم نہیں سمجھ رہی کہ ہم ابھی بھی میں کے اوور کانفیڈنس کا شکار ہے اور دشمن اس دفعہ بالکل مختلف اسٹریٹجی کے ساتھ ہم پر حملہ آور ہونے آ رہا ہے۔ وہ بہت بھاری تعداد میں گراؤنڈ فورسز بھی لائے گا، سندھ سے لے کر کشمیر اور گلگت بلتستان تک وہ داخل ہوگا، ہماری سرحدیں بریچ کرے گا۔ خاص طور پر وہ سیالکوٹ کو ٹارگٹ کرے گا۔ وہ چاہے گا کہ ایک پرائز لے سکے، ایک اتنا بڑا انعام حاصل کر سکے کہ جو پاکستان کو اللہ نہ کرے گھٹنوں پر لے آئے، پاکستان کے لیے ذلت اور شرمندگی کا باعث ہو۔ وہ ہم پر جس طریقے سے اب حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، جس وسیع پیمانے پہ اور جس شدت کے ساتھ آ رہا ہے، اس کا صرف ایک طریقہ ہے روکنے کا کہ ہم آگے بڑھ کر اب کی دفعہ بھارت کے اندر اس پر پہلے حملہ کر دیں۔ اگر ہم نے ریئیکٹیو ڈیفینسو سٹانس رکھا جیسے ہم نے پچھلی دفعہ رکھا تھا تو اب کی دفعہ ہمیں بہت بری طرح مار پڑے گی۔ ہم صاف بتا رہے ہیں، وہ بہت میسو فورس کے ساتھ گراؤنڈ پینیٹریٹ کر کے گراؤنڈ فورسز لا کر ہمارے بڑے بڑے علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ سیالکوٹ ان کا خاص ٹارگٹ ہے۔ وہ سندھ میں بھی رن آف کچھ کی طرف سے بھی داخل ہوں گے۔ کراچی تو راجناتھ سنگھ نے اور مودی نے خود تھریٹ کیا ہے کہ ہم سر کریک کے ذریعے کراچی پر حملہ آور ہوں گے۔ اس دفعہ وہ افغانستان کی جانب سے ہم پر ڈرونز بھیجیں گے۔ پچھلی دفعہ بھی افغانستان کی جانب سے ڈرونز آئے تھے جو پشاور کے اوپر فلائی کر رہے تھے اور وہاں گرے تھے، ہم نے ذکر نہیں کیا ان کا۔ اب کی دفعہ بھارتی طیارے باگرام پر لینڈ کر چکے ہیں اور وہ ہماری پشت سے حملہ کریں گے اور اس وقت افغانستان کی قیادت کو انڈیا طلب کرنا اور ان کے ساتھ مشاورت کرنا ہمارے لیے خطرناک سائن ہے۔ جہنم کے کتے اور دہشت گرد ویسے ہی کھلے گھوم رہے ہیں جنہوں نے زندگی عذاب کی ہوئی ہے ہماری فوجوں کی موومنٹ مشکل ہو جائے گی اگر سڑکوں کو انہوں نے بلاک کرنا شروع کر دیا تو۔ اور بھارت کا اس وقت پورا ارادہ ہے کہ وہ ڈرونز اور کروز میزائل سے پہلے حملہ کرے گا، ہماری ایئر فورس کو انکیپیسیٹیٹ کرے گا، ہمارے ایئر ڈیفنس کو سیچوریٹ کرے گا۔ اس
کا مقصد یہ ہے کہ جو پچھلی مرتبہ پاکستان کی اسٹرینتھ تھی اس کو نیوٹرلائز کرے، کروز میزائلز اور ڈرونز کے ذریعے اپنے طیارے نہیں بھیجے گا. وہ اپنی ایئر فورس اس وقت ڈپلوائے کرے گا جب اس کو ایئر سپیریورٹی مل جائے گی، جب ہمارے ایئر ڈیفنس کمزور ہو جائیں گے، ہماری ایئر فورس نقصان اٹھا چکی ہوگی. اللہ نہ کرے کہ ایسا نہ ہو. پاکستان کی قیادت کو ہم ابھی وارن کر رہے ہیں. یہ بہت چھوٹی ونڈو ہے انڈیا کے پاس. مانسون ختم ہو گیا، ہم نے یہ کہا تھا مانسون کے بعد یہ کریں گے. اس دفعہ ارلی ونٹرز آ رہی ہیں، سردیاں ذرا جلدی آ گئی ہیں، کشمیر میں برف باری شروع ہو چکی ہے. تو انڈیا کے پاس 1-1.5 مہینے کی ونڈو ہے. یہ اکتوبر کا مہینہ اور نومبر کے کچھ ہفتے، شروع کے 2-3 ہفتے. اس کے بعد اتنی شدید برف باری ہو جائے گی ان علاقوں میں کہ کم از کم کشمیر اور گلگت بلتستان اور ناردرن ایریاز میں ملٹری آپریشن مشکل ہو جائے گا. تو تمام پاسبلٹیز یہ بتا رہی ہیں، تمام دشمن کی لینگویج اور اس کی ڈپلوائمنٹ یہ بتا رہی ہے، اس کی دھمکیاں یہ بتا رہی ہیں. خود پاکستان حیران ہے. یہ جو پاکستانی آرمی نے رسپانس کیا ہے ابھی، ظاہر ہے اٹس اے رسپانس کہ جو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ انڈیا جو ہے اتنی سخت لینگویج استعمال کرے گا. جب ہی پاکستان آرمی نے جواب دیا ان کو. تو پاکستان کی فوجی قیادت سے، حکومت سے، قوم سے ہم یہ کہتے ہیں، خاص طور پر فوجی قیادت سے، خدا کے واسطے اب کی دفعہ جب انڈیا نے تھریٹ کر ہی دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم کراچی لے لیں گے اور ہم حملہ کریں گے اور ہم کشمیر لے لیں گے اور یہ کر دیں گے، تو یہ ڈکلیریشن آف وار وہ کر چکے ہیں. ان کی انٹینٹ ظاہر ہو چکی ہے، ان کی ڈپلوائمنٹ ہو چکی ہے، ان کی موبلائزیشن ہو چکی ہے، وہ اپنے سٹیجنگ ایریاز پر موجود ہیں. اس کے بعد اب کوئی جواز نہیں بچتا کہ ہم انتظار کریں ان کے پہلے حملے کا. ہمیں آگے بڑھ کر پہلے حملہ کرنا ہے. خدا کے واسطے اس موقع کو ضائع نہیں کیجیے گا. بہت بڑا نقصان ہو جائے گا اگر آپ نے دشمن کو پہلے حملہ کرنے کی اجازت دی. وہ اتنا میسو حملہ کرے گا کہ بائی دا ٹائم ہم ریکور کریں گے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہو، 100 گنا زیادہ نقصان ہوگا ہمیں اگر دشمن نے پہلے حملہ کر دیا. اگر ہم نے آگے بڑھ کر پروایکٹیو حملہ کر کے اس کے حملے کو سکٹل کر دیا، روک دیا، اس جنگ کو ہم بھارت کے اندر دھکیل دیا، ہم نے اس کو اپنی فکر ڈال دی، تو ہمارا 1% نقصان ہوگا. اگر ہم نے دشمن کو پہلے حملہ کرنے کی اجازت دی تو ہمارا 90% نقصان ہوگا. یہ اندازہ کریں اتنا شدید